السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں ایک چیئر لفٹ کے ساتھ خطرناک حادثہ پیش آیا، جبکہ اس چیئر لفٹ میں 8 افراد موجود تھے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو سب سوالات کے جوابات ملیں گے۔ دوستو، بڈگرام خیبر پختونخوا میں ایک ایسا شہر ہے جو ضلع کوہستان، مانسہرہ اور شانگلہ سے گھرا ہوا قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ یہاں پہاڑوں کے درمیان ایک برساتی نالے کے اوپر 2000 فٹ کی بلندی پر ایک چیئر لفٹ موجود ہے۔ اس چیئر لفٹ کے ذریعے حسین مناظر کا مزہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ چیئر لفٹ بہت ہی غیر محفوظ طریقے سے بنائی گئی تھی۔ گزشتہ روز 22 اگست کو 8 افراد اس چیئر لفٹ میں سوار ہوئے، جن میں 6 اسکول جانے والے بچے اور 2 مقامی افراد تھے۔ یہ سب اسکول جانے کے لیے اس چیئر لفٹ میں سوار ہوئے تھے، لیکن یہ چیئر لفٹ راستے میں پھنس گئی اور اس کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اس طرح یہ ہوا میں لٹکتی رہ گئی۔ خیبر پختونخوا کی PDMA یعنی پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس حادثے کے متعلق اطلاع جاری کی، جس کے مطابق یہ حادثہ صبح 8 بجے پیش آیا۔ چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں میں سے 2 بچے اس صورتحال کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کے بارے میں خبر تیزی سے پھیلی اور عوام نے اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ وہاں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ پاک آرمی اسپیشل سروسز گروپ SSG اور پاکستان ایئر فورس نے آپریشن کا آغاز کیا۔ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز بڈگرام میں پہنچے اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے کر اپنا ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ چیئر لفٹ ایک خطرناک صورتحال میں تھی۔ اس کی 2 رسیاں ٹوٹ چکی تھیں اور یہ چیئر غیر متوازی حالت میں تھی۔ ہیلی کاپٹر کی ہوائی پریشر کی وجہ سے چیئر لفٹ ٹوٹ بھی سکتی تھی، اس لیے ریسکیو آپریشن انتہائی احتیاط سے کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کالے بادلوں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکل پیش آئی۔ اس کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا گیا۔ اس کے لیے 4 ہیلی کاپٹر سے مدد لی گئی اور شام کے وقت 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس دوران چیئر لفٹ پہ کھانے پینے کا سامان بھی پہنچایا جاتا رہا۔ دوستو، چیئر لفٹ پہ پھنسا ایک شخص نیوز چینل کے ساتھ بھی رابطے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ گھر والے بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں حالت بہت خطرناک ہے اور 2 بچے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ پھر رات کا اندھیرا چھا گیا، جس نے ریسکیو کے عمل کو مزید مشکل بنا دیا۔ موسم کی خراب صورتحال اور اندھیرے کی وجہ سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا اور دوسرے طریقے سے ریسکیو کرنے کی کوششیں جاری رکھی گئیں، جن میں مقامی لوگوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام کیا اور چیئر لفٹ کے رسی کے ذریعے ہی چیئر لفٹ تک پہنچ کر وہاں سے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ خطرناک طریقہ تھا، لیکن پھر بھی ریسکیو آپریشن اسی طرح جاری رہا۔ یہ ریسکیو آپریشن 14 گھنٹوں تک جاری رہا اور آخرکار رات 11 بجے کامیابی کے ساتھ ختم ہوا اور سب لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ دوستو، اس حادثے کی پیش آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جس چیئر لفٹ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے تو چیئر لفٹ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اسے مقامی لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے غیر محفوظ طریقے سے بنایا ہوا تھا۔ اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستہ بہت لمبا ہوتا ہے اور کئی علاقوں میں سڑکیں اور پل بھی نہیں بنے ہوتے۔ جہاں راستے بنے ہیں وہ بہت لمبے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ خود سے جو بھی سامان ان کے پاس ہوتا ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے کیبل کارز اور چیئر لفٹس بنا لیتے ہیں، جن کو وہاں مقامی لوگ ڈولی کہتے ہیں۔ یہ ڈولیاں اکثر ٹرک اور گاڑیوں کے اوپری حصے کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں، جنہیں لوہے کے ہک کے ذریعے رسیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سب سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حکومت ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ یہاں انتخابات بھی کروائے جاتے ہیں اور جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان وعدوں پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور اسی عوام کو بنیادی سہولیات دینے کی بات آتی ہے تو حکومت کے سامنے کچھ اور ضروری کام آ جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حکومت خود کو عوام کی خادم سمجھنے کی بجائے آقا سمجھ رہی ہوتی ہے۔ ٹیکس کا تو یہی مقصد رہ گیا ہے کہ عوام کی محنت کی کمائی سے حکومتی خزانے بھریں اور پھر وہاں سے حکومتی بینک اکاؤنٹس بھر جائیں۔ پاکستان پر 76 سالوں میں جس کسی نے بھی حکومت کی، عوام کو وہ بنیادی ضروریات دینے میں ناکام رہا
جن شہروں میں حکومتی ادارے حکومتی افسروں کے گھر ہیں وہاں تو بہترین سہولیات ہیں اور ترقیاتی منصوبے تیار کیے جاتے ہیں، مگر ان علاقوں کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ بڈگرام کے جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ایک مقامی باشندے نے یہ ڈولی بنانے کی اجازت حاصل کی تھی اور اس ڈولی کے ذریعے 2 گھنٹے کا پیدل سفر صرف 4 منٹ کا رہ گیا تھا۔ وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ اس کا کرایہ بھی مناسب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس ڈولی پر سفر کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کا کرایہ صرف 20 روپے تھا۔ دوستو، اس چیئر لفٹ کے ذریعے وہاں موجود لوگوں کو ان کی مشکلات کا اچھا اور آسان حل تو مل جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سے حفاظتی خرچات بھی شامل ہیں۔ 2017 میں پنجاب کے شہر مری میں ایک غیر قانونی کیبل کار کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ دسمبر میں خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کیبل کار کی رسی ٹوٹنے کے بعد 21 بچوں کو ریسکیو کرنا پڑا، لیکن ان علاقوں میں حکومت ایسی کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہی جس کی بدولت وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات مل سکیں۔ وہاں نہ تو پل تعمیر کیے جاتے ہیں اور نہ ہی چیئر لفٹس بنا کے دی جاتی ہیں، اس لیے ممکنہ طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی بنائی گئی ڈولیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو عوام کی پریشانی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس سے پہلے حکومت عوام کی پریشانیوں سے نظریں چرا کر بے خبر سوئی رہتی ہے۔ ویسے تو پاکستان اور بھارت کی آزادی میں صرف 1 دن کا فرق ہے، لیکن تمام اختلافات کے باوجود بھارت کی پالیسیوں کی داد دینی پڑے گی کہ آج وہ چاند تک بھی پہنچ چکا ہے اور ہم اپنے ہی ملک میں چیئر لفٹس تک نہیں بنا سکے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کو ان کی حفاظت کے ساتھ ریسکیو کرنے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان علاقوں میں سفر کا معیاری ذریعہ فراہم کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر سفر نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔